الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. غیروں کے طریقوں پر رضامند جو ہوا تو، غیروں کے طریقوں پر رضامند جو ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے یورپ سے نہیں ہے۔ سامعین محترم، 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے متعلق جو عاشقی دن بھی کہلاتا ہے اور اکثر اور بیشتر لوگ اس کو مناتے ہیں، خاص طور پر جدید ماڈرن قسم کے لوگ جو کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ میں بچے پڑھتے ہیں اور یا پڑھاتے ہیں، تو یہ جدید قسم کے لوگ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک محبت کا اظہار کرنا ہے کسی کے ساتھ، اور کسی کو ریٹ پول وہ پیش کرنا ہے، ماں باپ کو پیش کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے اس کو پیش کرنا ہے، اور یا کوئی لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ چیز اکثر معاشرے میں عام ہو رہی ہے اور لوگ اس کو مناتے ہیں۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں دین اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کا منانا جائز ہے؟ تو اس کے متعلق آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ محترم سامعین، یہ ویلنٹائن ڈے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو یہ روم سے شروع ہو گیا۔ تقریباً سن 300 ہجری میں یہ وہاں سے ایک سلسلہ چلا کہ روم کے جو لوگ تھے وہ 15 فروری کو وہ لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے، اور اس کے لیے یہ دن وہ لوگ خاص کرتے تھے اور مناتے تھے۔ پھر ان میں ایک بادشاہ تھا، اس نے پھر یہ کر دیا کہ شادیوں پہ پابندی لگا دی کہ جو فوجی وغیرہ ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کریں گے۔ تو ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے یہ کر دیا کہ وہ چپ کے فوجیوں کے لوگوں کی شادی کراتا تھا۔ جب حکمران کو پتہ چلا تو اس نے اس شخص کو گرفتار کر دیا اور جیل کے اندر ڈال دیا، اور پھر اس پر سزائے موت وہ سنا دی۔ جب اس کو سزائے موت دی گئی تو وہ 14 فروری تھی، تو اسی وجہ سے پھر لوگ اس کو 14 فروری کو منانے لگے اور ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس کو مشہور کر دیا۔ تو پہلے لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ محبت کے لیے اس کو مناتے تھے، پھر انہوں نے اس کو تبدیل کر کے کہ اپنے ولیوں کے ساتھ محبت کے عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اس کے لیے منانے لگے۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر مغرب سے لے کے مشرق تک لوگوں میں یہ چیز عام ہو گئی۔ آج لوگ اس کو مناتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں۔ وہ سادہ قسم کے لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی اس کو مناتے ہیں، یا جدید قسم کے جو لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، ان کے اساتذہ کو ٹیچرز کو بھی اس چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، تو وہ بھی مناتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دن منانا قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو نمونہ ہے اور ہمارے لیے ایک رہنما جو اصول ہے کہ جس کے اوپر ہم چلے، وہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کے جو طریقہ کار ہے، اسوہ ہے، اس میں تمہارے لیے ایک رہنما ہے، اور وہ تمہارے لیے اصول ہے کہ اس پر تم چلے۔
اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو لوگ جس کے ساتھ محبت رکھیں گے دنیا میں قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو ہم کس کے ساتھ محبت رکھیں؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہم محبت رکھیں، تاکہ قیامت کے دن جب ہمارا حشر ہو تو وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور پھر محبت کے لیے ایک خاص دن مقرر کرنا کہ اس دن ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، بھائیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اسلام اور شریعت وہ مکمل سراپا محبت کا درس دیتا ہے 24 گھنٹے، کہ ہم کیا کریں۔ اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو یہ ثواب ہے، ماں کے ساتھ محبت کرنا یہ ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں کو روزانہ اگر اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کے ساتھ اگر محبت رکھتے ہیں تو اس پر بھی اجر عظیم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول کہ جب وہ راستے پر سے گزرتے تھے اور بچے ان کو ملتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکتے اور ان کے ساتھ سلام کرتے۔ اگر بچے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں بیٹھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ دائرہ بنائیے، اور ایک ایک کے ساتھ گلے ملتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اصول ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے محبت کا درس۔ اگر کوئی یہودی عورت ہے اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کچرا پھینکتی ہے، لیکن جب وہ بیمار ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصول ہے اور محبت کا انداز ہے۔ تو اگر ہم محبت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے، اللہ کے رسول کے لیے کرے، تو اس میں ہمیں ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم غیروں کے طریقوں پر اگر ہم کیا کرتے ہیں، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پول پیش کرتے ہیں یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پول پیش کرتے ہیں غیروں کو، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے، سراسر گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک شخص آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ اس کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا بتائیے کیا شرائط ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت ہوگی، میں زنا کروں گا، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام اس کے طرف لپ کے اس کے طرف اٹھ گئے تاکہ اس کو مارے، اس سے پوچھے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح بات کر رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو روکا کہ صبر کرے۔ اس شخص سے کہا کہ آپ کی ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا قطعاً نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا قطعاً نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے پے در پہ اس طریقے سے رشتے پوچھے، آپ کے بیوی ہے، اسی طریقے سے آپ کی بہن ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح حرکت کرے تو آپ برداشت کر سکیں گے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جس کے ساتھ اس طرح کرنے کا سوچ رہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، اور اسی طرح کسی کی وہ بہن ہوگی، کوئی رشتہ کسی کا ہوگا اس کے ساتھ، تو وہ شخص کیسے برداشت کرے گا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور اسی طریقے سے اس نے توبہ کر لیا۔ تو یہ جو کوئی شخص اگر کسی کو پول پیش کر رہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ اپنے دل سے پوچھے اگر کوئی شخص دوسرا شخص اس کے بیٹی کو یہ پول پیش کرے، اگر کوئی شخص کسی کو پول پیش کر رہے، محبت کا اظہار کر رہے، وہ کسی کی بہن ہوگی، تو یہ شخص یہ سوچے اگر اس کے بہن کے آگے کوئی یہ پول پیش کرے کیا یہ شخص برداشت کرے گا؟ اسی طریقے سے تمام رشتے سوچے، تو انشاءاللہ پھر اس طریقے سے وہ شخص کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ تو یہ جو ڈے ہے عاشقی دن، ویلنٹائن ڈے، جو 14 فروری کو لوگ مناتے ہیں، اس سے قطعاً باز آنے چاہیے۔ یہ یہودیوں کے طریقہ کار ہے، ان کے طریقے ہیں، ان کے حربے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہمارے اندر پھیلا رہے تاکہ ہم مسلمان ہم کسی بھی طریقے سے ان کے طریقوں کو اپنائیں اور ہم گمراہ ہو جائیں۔
ہمارے لیے جو رہنما ہے، ہمارے لیے جو اصول ہے وہ قرآن اور احادیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب اور دوسرا میری سنت۔ جو شخص اس کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کا کلام پکڑ لے اور میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے، وہ شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ تو مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ کلام میں کیا ہے، قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتا دیے۔ آپ نے چلنا کیسے ہے راستے پہ، آپ نے اٹھنا کیسے ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو، آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہے، سلام کرے السلام علیکم، جب گھر سے نکلے پھر کیسے نکلے، آپ مسجد میں داخل ہو رہے کیسے داخل ہو، مسجد سے باہر جا رہے کیسے جائے، آپ واش روم میں بیت الخلاء میں داخل ہو رہے کون سا پیر اندر کرے، دعا کون سی پڑھے، آپ وہاں سے نکلے کون سا پیر باہر کرے، دعا کون سی پڑھے۔ اسی طریقے سے آپ کھانا کھا رہے کیسے کھائے، دائیں ہاتھ سے کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اور تمام جتنے بھی زندگی کے اصول ہے، آپ کنگھی کریں کنگھی کیسے کریں، آپ ناخن کیسے کاٹیں، آپ اپنے جو زائد بال ہے اس کو کب صاف کرے، کب تراشے، اس کو کون سا طریقہ نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں، تمام طریقے ہمیں بتا دیے۔ اور پھر ہم خوشی کب منائے، خوشی کے دن بھی بتا دیے۔ عید ہے، عید ایک چھوٹا عید ہے، بڑا عید ہے، قربانی والی عید ہے، اور اس طریقے سے دوسری عید ہے، اس میں ہم خوشیاں منائے۔ جمعے کا دن ہے، یہ ہمارے لیے ایک قسم کی یہ بھی عید ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اور اسی طریقے سے پھر اللہ کو یاد کرے، یہ ہمارے لیے خوشی کے دن ہے۔ شادی کا موقع ہے، اس پر خوشی منائے، یہ بھی خوشی کے دن ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہو گیا، یہ اس پہ آپ خوشی مناتے ہیں کہ چلو گھر میں کوئی بچہ آیا تو اس پر خوشی مناتے۔ لیکن یہ دن منانا، اور پھر اسی طریقے سے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو کہ برتھ ڈے مناتے ہیں، پیدائش کا دن، سال گزر گیا پیدائش کا دن منا رہے، اس دن فلاں شخص پیدا ہوئے تھے، پھر لوگ اس کے آگے پھول پیش کرتے ہیں، مختلف قسم کے گفٹ لے کر آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں اچھے خاصے پڑھے لکھ کے لوگوں میں یہ چیز عام ہو گئی کہ وہ بڑے خوشیاں مناتے ہیں اس دن، کہ بھائی اس دن میری پیدائش ہے۔ اللہ کے بندے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس صحابی کا برتھ ڈے منایا گیا، کس پیغمبر کا برتھ ڈے منایا گیا، اسی طریقے سے کس بزرگ کا برتھ ڈے منایا گیا۔ اگر یہ منانا یہ کوئی اچھی بات ہوتی، اور باقاعدہ اس کا مبارکباد دینا، آپ کو مبارک ہو دعائی دینا، پھر دوسرا اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو آباد رکھے، کوئی شخص اس کو مبارکباد نہیں دیتے تو یہ ناراض ہو جاتے کہ بھئی میرے برتھ ڈے تھی، آپ نے مجھے مبارکباد نہیں دی، تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ دین اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طریقے سے جو چیزیں ہیں اس سے بچیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ دوسروں کو بتائے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم وہ کام کریں، ہمارے لیے بہت سارے دن ہیں، ہم کیا کریں، ہم ان دنوں کو منائیں کہ ہم اپنے پہلے لوگوں کو یاد کریں۔ کسی صحابی کا انتقال ہو گیا کسی دن، ہم اس کو یاد کریں کہ اس صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس صحابی کے کیا فضائل تھے۔ جیسے کہ پچھلے مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تھی، اور اس مہینے میں ایک دوسرے صحابی کاتب وحی امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وفات ہے 22 تاریخ کو اس مہینے کی۔ تو ہم اس کو یاد کریں، پھر اس صحابی کے بارے میں بتائے لوگوں کو کہ اس صحابی کی عظمت کیا تھی، اس کی شان کیا تھی، اس نے کیا کیا تھا، اسلام کے لیے کیا اس نے کارنامے سر